بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی اس وقت ہم موجود ہیں فرسٹ لیڈی آف پاکستان سمینہ عارف الوی صاحبہ کے پاس. ہم ان سے جانتے ہیں کہ بریسٹ کینسر کے حوالے سے یہ بہت کام کر رہی ہیں اور ان سے کچھ دلچسپ گفتگو جو ہے وہ بھی ہم کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. آپ کی یہ ارینج میرج تھی عارف الوی صاحب؟ جی. کوئی ایسی بات بتانا پسند کریں گی کہ شادی کے وقت عارف الوی صاحب اتنے ہی سنجیدہ تھے یا اس وقت اتنے سنجیدہ نہیں تھے جتنے آج کل فیل ہوتے ہیں؟ سنجیدہ تو وہ کبھی بھی نہیں تھے اور نہ ابھی بھی ہیں، مگر یہ کہ ظاہر ہے اب پوسٹ ایسی ہے تو وہ ایسے سنجیدہ ہیں نہیں جیسے آپ دیکھ رہے ہیں. کبھی ڈاکٹر صاحب بہت اچھے ڈاکٹر ہیں ڈینٹسٹ کے، تو کبھی ایز اے مریض بھی آپ ان کے پاس؟ ہاں بالکل بالکل جی، ٹریٹمنٹ بھی کروایا ہوا ہے بالکل. اب زیادہ تر بیٹے سے کرواتی ہوں، نہیں تو ان کے ساتھ بھی کروایا ہوا ہے. یعنی کہ ڈاکٹر صاحب سے جب دانت ایز اے مریض چیک کروائے تو کچھ بنی نہیں؟ ہاں نہیں، پہلے کمفرٹیبل اپنے میاں کے ساتھ تھی، اب وہ پریکٹس نہیں کر رہے ہیں تو بس بیٹے کو دکھاتی ہوں اور کسی کو نہیں. ملکی حالات ہے، اس میں ڈاکٹر الوی صاحب کا کردار جو بہت اہم ہے، تو آپ ان کو کچھ سپورٹ کرتی ہیں اس لحاظ سے؟ انٹرسٹ تو مجھے بھی بہت ہے، میں شام کو ضرور ٹاک شوز دیکھتی ہوں اور ہمیشہ سے رہا. پہلے نہیں تھا مگر جب ڈاکٹر عارف ایم این اے بنے، جب سے میں نے ان کی کانسٹیٹوئنسی پوری سنبھالی. میں اپنے چیریٹی کا کام کرتی ہوں. مجھے ایجوکیشن پہ میں نے وہاں 52 اسکولز تھے ان کو دیکھا، وہاں تھوڑی بہت جتنی میں لا سکتی تھی تبدیلی لانے کی کوشش کری اور ہیلتھ کیمپ لگائے اور ایسی بہت سارے چھوٹے چھوٹے کام کرے. مگر اس میں بھی انٹرسٹ رہتا ہے، کچھ نہ کچھ ڈسکشن ہم رکھتے ہیں. سابق وزیر اعظم جو تھے ہمارے عمران خان، وہ کہتے ہیں بشریٰ بی بی مجھے بہت گائیڈ کیا کرتی تھی پالیٹکس میں. کیا آپ بھی رہنمائی حضور کی کرتی ہیں؟ جتنا ہو سکتا ہے اپنے ہم ڈسکشن کرتے ہیں، ضرور رہتا ہے ہر وقت. رہنمائی لیتے ہیں آپ سے؟ دیکھیں یہ ایک بہت ڈفرینٹ چیز ہے کہ رہنمائی لیں یا نہ لیں. میری اپنی رائے ہوتی ہے، ان کی اپنی رائے ہے. کہ جو موجودہ صورتحال اس وقت ہے اس پر کوئی تبصرہ کرنا چاہیں گے؟ میں پالیٹکس میں نہیں کرتی ہوں تبصرہ، میں تو اپنی چیریٹی اور ادھر ادھر کے کام کرتی ہوں. میں پالیٹکس میں تبصرہ نہیں کرتی. بس اللہ میاں پاکستان کو بہت خوبصورت ملک ہے ہمارا، اللہ بہتر کرے اور اس میں اور سکون اور خوشیاں ہوں. کیا کمپیریزن آپ کمفرٹیبل ہیں، کیسا فیل کر رہی ہیں کراچی کو اور اسلام آباد کو؟ اسلام آباد کا مجھے گرینری بہت پسند ہے، اس لیے وہ وہاں کا بہت بڑا چام ہے کہ بہت گرینری، سبزہ بہت ہے تو وہ بہت خوبصورت لگتا ہے. خصوصی جو افراد ہیں ان کے حوالے سے بھی کوئی آپ کام کر رہی ہیں، صرف بریسٹ کینسر کے حوالے سے کام کر رہے ہیں؟ نہیں، میں ایجوکیشن پہ اور یہ ڈفرینٹلی ایبل لوگ جو ہوتے ہیں، خصوصی افراد ہوتے ہیں، ان پہ میں اور پریزیڈنٹ صاحب 3-4 سال سے اس پہ بھی کر رہے ہیں. ان کو ہمیں انکلوسیو کرنا چاہیے. بہت سارے ایسے بچے ہوتے ہیں جو عام ریگولر اسکول میں جا سکتے ہیں تو، اور یہاں جو عام اسکولز ہیں وہ ان کو نہیں لینے کے لیے تیار ہوتے ہیں. اکارڈنگ ٹو WHO 12 سے 14% ڈفرینٹلی ایبل ہمارے ملک میں ہیں. تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے ان کے لیے کوئی سہولتیں نہیں کری ہوئی ہیں. مجھے یہ ہوتا ہے کہ پرائیویٹلی تو بہت اچھا کام ہو رہا ہے، بٹ گورنمنٹ لیول پہ اس میں کچھ تبدیلی لانی چاہیے. ہر ان کی کوٹا سسٹم ہے، مگر کوٹا سسٹم میں بھی یہ ہے کہ ہر جگہ کہیں کسی پروونس میں 2 ہے، کسی میں 5 ہے. مگر جو بیچارے ایسے ہوتے ہیں جن کی ایک انگلی ہوتی ہے اس کو وہ رکھ لیتے ہیں اور دوسروں کو نہیں رکھتے، تو یہ بڑی زیادتی ہے. نابینا افراد اور خصوصی افراد جو ہیں، کیا ہم سمجھیں اس بات کی سے یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ آپ پریزیڈنٹ صاحب سے یہ ریکویسٹ کریں گی کہ ان کی نوکریوں کے کوٹے میں اور دیگر مراد میں اضافہ کیا جائے؟ دیکھیں جو آلریڈی مل رہا ہے وہی ہماری گورنمنٹ اور ہمارے آفیسز نہیں دیتے ہیں، تو اضافہ کر کے کیا کریں گے؟ پہلے وہ تو فیسیلیٹ کریں نا. ہم نے تو بہت جگہ اس بات میں کیا کہ ان کا وہ کہتے ہیں کہ ہمارا 2% کوٹا ہی ان کو دے دیں، وہی بہت بڑی بات ہے. مگر ان کو دے دیتے ہیں جو معمولی سے ڈسیبل ہوتے ہیں، معمولی سی معذوری ہوتی ہے، ان کو دے دیتے ہیں جو پڑھے لکھے بھی ہوتے ہیں. اگر وہ پڑھ لکھ کے اس جگہ پہنچ گئے تو اس سے مطلب وہ کام کر سکتے ہیں نا. تو ہمیں تو پہلے اپنے اداروں کو کرنا ہے، سسٹم کو صحیح کرنا ہے کہ ان کو جابس دیں. بریسٹ کینسر کے حوالے سے آپ بھی بہت کام کر رہی ہیں. پاکستان میں پینک ریبن NGO جو ہے وہ بھی کام کر رہی ہے. تو آپ مطمئن ہیں کہ یہ کافی کام ہو رہا ہے یا ابھی آپ کو کچھ تشنگی ہے؟ نہیں، میرا خیال اللہ کا شکر ہے کہ 3-4 سال میں اس میں بہت فرق آیا ہے. اور سمجھے اس دفعہ میں نے بہت ساری سرجنز اور ہاسپٹل سے بات کری تو ان کا یہ سب کا خیال ہے کہ اب 3rd اور 4th میں کم پیشنٹس آ رہے ہیں، 1st اور 2nd میں زیادہ. اور دیکھیں یہ بیماری ختم تو ہو نہیں سکتی، ساری دنیا میں یہ بیماری ہے،
مگر اگر فرسٹ سٹیجز میں بھی ہماری بہنیں چلی جائیں تو یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے. انشاءاللہ اس کو اور بھی کرتے رہیں گے اور میڈیا کی سپورٹ جو ہے وہ بہت ضروری ہے. سمینہ الوی صاحب، آپ دیکھ رہی ہیں کہ یہ جو بیماری ہے بڑی ایکسپینسو بیماری ہے، تو پنجاب اور وفاق اس سلسلے میں کیا کوئی ایفرٹ ابھی تک اس طرح کی نظر نہیں آئی جس طرح کی ابھی تک آتی تو بہتر ہو جاتا؟ اور نہیں ایسا آپ نہیں کہیے، کیونکہ پورے پاکستان میں اس میں میرے پاس پورا ڈیٹا بھی موجود ہے کہاں کہاں فری میموگرام سب ہوتا ہے. یہ ایکسپینسو ہونے کی وجہ ہی سے تو ہم انڈر ڈیولپ کنٹری ہیں. ہاں، ہم اتنا نہیں افورڈ کر سکتے کہ ہر عورت ہر بہن کو ہم میموگرام کی طرف بھیجیں، اور یہ ساری دنیا میں مہنگی ایکسپینسو ٹریٹمنٹ ہے. تو ہمارا انڈر ڈیولپ کنٹری، ہم یہ چاہتے ہیں بہنیں اپنا خود خیال رکھیں، اپنی صحت کا خیال رکھیں. اسی لیے ہمارا میسج جو ہے کہ ہر مہینے اپنا خود سیلف ایگزامینیشن کریں. واک، ریلی یا سیمینارز یا اور کس طریقے سے لوگوں کو آگاہی ہو سکتی ہے؟ جیسا کہ ہم نے لاسٹ ایئر بھی، اس سال بھی سیل فون پہ میسج کروایا، اس سے بہت فرق پڑا. کیونکہ میں ابھی KPK میں تھی اور وہاں پہ بھی خیبر میڈیکل کالج اور دوسرے کالجز میں اس میں بہت کام ہوا ہے، اور وہاں پر انہوں نے اکتوبر کے مہینے سے پہلے وہ ایڈورٹائز کرتے ہیں. مجھے یہ چیز بہت اچھی لگی. ہاسپٹل ایڈورٹائز کرتا ہے کہ اس مہینے اور اس کے 1-2 مہینے تک ہم سارا چیک اپ کریں گے، اسکریننگ کریں گے، چاہے بہنوں کے کوئی سمٹمز ہوں یا نہ ہوں، مگر جو بھی آنا چاہے وہ آئے اور ان کے اسکریننگ کریں گے. تو یہ بہت اچھی چیز ہے. یہ میرے خیال سارے پاکستان میں ہونا چاہیے. ہر 24 گھنٹے میں 109 خواتین جو ہیں وہ بریسٹ کینسر میں کے باعث موت کے جائیں. 50% ہمارے ملک میں عورتیں ہیں، بہنیں ہیں. تو اگر ہم اس کو اٹھائیں تاکہ ہم اپنی بہنوں کو بچا سکیں، وہ تکلیف سے نہ گزریں. بہت بڑا ٹراما ہوتا ہے اور خرچہ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے ہر چیز سے. اسی لیے بچانے کے لیے فرسٹ سٹیجز سے اگر ڈائگنوز ہو جائے گا تو اس سے انشاءاللہ بہت فرق پڑ رہا ہے. آپ سمجھتی ہیں کہ شادی سے پہلے بھی کوئی خاص ٹیسٹ ہونے چاہیے تاکہ اور مزید بہتری آ جائے؟ اس سے شادی سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہاں، یہ تو اکارڈنگ ٹو شوکت خانم 12 سال بچی کو بھی ڈائگنوز ہوا ہے. مردوں کو بھی ہوتا ہے، یہ نہیں کہ صرف، اور مگر وہ پرسنٹیج کم ہے. 1 اور 2% عورتوں کو، 12 سال 13 سال ایسی بچوں کو بھی ہو رہا ہے. اور میں KPK میں تھی، وہاں پر جینیٹک، یہ جو فیملی بھی جن کی آتا ہے وہ بھی ہے، مگر جینیٹک ٹیسٹ پاکستان میں بہت ایکسپینسو ہے. تو اس میں ہم گورنمنٹ سے بھی کریں کہ اس کی سہولت بھی ہونی چاہیے. میموگرام بھی بہت ایکسپینسو ہے. ہمارے جو عام پاپولیشن ہے وہ نہیں افورڈ کر سکتی. گورنمنٹ ہاسپٹلز میں، مگر لوگوں کو دور دور جگہوں میں لوگوں کو پتہ معلوم بھی نہیں ہے، اور اربن ایریاز، رورل ایریا، ان میں لوگوں کو معلوم بھی نہیں ہے. تو اسی کی اویئرنیس ہم دے رہے ہیں کہ اپنا خود معائنہ کرو. بہت بہت شکریہ. یہ تھی سمینہ عارف الوی صاحبہ، ہماری فرسٹ لیڈی آف پاکستان. ان سے گفتگو تھی. شکریہ جی.